السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 88، لواطت کو مساحقت پر قیاس کرنا درست نہیں۔ مساحقت کیا ہے؟ مساحقت جو ہے نا سحاق سے ہے۔ سحاق میں ایک عورت کا کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا، کسی مرد کے ساتھ وطی کرنے کو دو عورتوں کی مساحقت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور فاسد ترین قیاس ہے۔ یعنی اگر دو عورتیں ایسا کوئی کام کریں تو ان کے اوپر حد قتل نہیں ہوگی لیکن تعذیب ہو سکتی۔ وہاں علاج اور دخول متصور نہیں، کیونکہ عورت کے ساتھ ویسے نہیں کر سکتی جیسے مرد کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے ایک مرد دوسرے مرد سے بلا علاج و دخول کے مباشرت کر لے۔ علاوہ ازیں بعض احادیث مرفوعہ میں بھی وارد ہے، اذا اتت المرأة فہما زانیتان، عورت سے اختلاط کرے تو وہ دونوں زناکار ہیں، لیکن اس میں حد لازم نہیں آتی کیونکہ اس میں علاج اور دخول متصور نہیں، یعنی نہیں ہو سکتا۔ گو اس پر زنا کا اطلاق ہوتا ہے، مگر یہ اسی قسم کا زنا ہے جیسے آنکھ، قدم اور زبان وغیرہ کا زنا ہوا کرتا ہے۔ یہ امر جب ثابت اور واضح ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اپنے مملوک اور غلام کے ساتھ لواطت کرنا ویسا ہی ہے جیسے کسی اور کے ساتھ لواطت کرنا۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے مملوک اور غلام کے ساتھ لواطت جائز ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے، اس صورت میں ان پر ملامت نہیں۔ جو لوگ مملوک باندی پر مملوک غلام کو قیاس کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہاں عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مرد لڑکا غلام کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کے ساتھ لواطت کو جائز قرار دے دیں۔ ایسے لوگوں سے توبہ کرنے کا مطالبہ اسی طرح کیا جائے گا جیسے مرتد سے توبہ کرنے کا، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اپنے مملوک اور غلام سے لواطت کرنا گناہ ہے، اس کا وہی حکم رہتا ہے جو غیر کے مملوک اور غلام کے ساتھ لواطت کرنے یا غیر مملوک سے لواطت کرنے کا ہے۔ بہرحال یہ جو آیت انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے، یہ اصل میں خلاصہ ہے اس ساری گفتگو کا جو اب ہوئی، جس میں لواطت، چوپائے کے ساتھ بدفعلی یا عورت کو عورت کے ساتھ اس قسم کا کوئی غلط حرکت کرنا، ان سب چیزوں کا خلاصہ اور لب لباب کیا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جنسی معاملات میں حدود الہی کا خیال رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو جذبات کی تسکین کسی بھی غیر فطری، حرام، ناجائز، مشکوک طریقے سے کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ صرف ناپسندیدہ ہی نہیں، ایک بہت بڑا گناہ ہے جس پر انسان کے اوپر دنیا میں بھی وبال آتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لہذا اس سے توبہ کرنا اور اس سے باز آنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں کسی کو کسی قسم کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے کہ جائز حلال طریقہ ایک ہی ہے اور وہ شادی ہے، دیٹس اٹ، اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں، کوئی اور طریقہ جائز نہیں۔ جی، اگر دیکھا جائے تو نفس کی لذت دو چیزوں میں ہے، ایک گناہ کرنے سے لذت ملتی ہے اور دوسری لذت اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اب جس چیز کو بھی آپ پسند کر لیں اپنے لیے۔ اصل میں انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے نا دنیا میں سے کہ کون جنت کے لائق ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور پھر یہ کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ تو جنت الفردوس کی وراثت انہی کے لیے ہے جن کا یہ کردار ہو۔ اور اگر کوئی ان چیزوں میں ڈنڈی مار رہا ہے اور ان چیزوں میں غلط رستے پر چلا ہوا ہے تو وہ اپنے لیے جنت کی راہیں مسدود کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ناپاک طریقہ انسان کو
غلط راہوں پہ لے جاتا ہے اور غلط انجام تک پہنچاتا ہے. اس میں کوئی ایسا لوپ ہول نہیں ہے اس قانون میں یا اس حکم میں کہ انسان کسی بھی حرام چیز کو یا غلط چیز کو اپنے لیے کسی بھی تعویل کی بنا پر کہ پھر ہم بھی تو انسان ہیں, شادی نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کریں, شوہر ہمارا حق نہیں دیتے تو ہم کیا کریں. نہیں, یہی تو ہر انسان کا امتحان مختلف ہے. کسی کی شادی نہیں تو کسی کی جاب نہیں تو کسی کے بچے نہیں تو کسی کے پاس کوئی اور مسئلہ ہے. تو دنیا چونکہ امتحان ہے, اس لیے اس امتحان میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کمی سے دوچار کیا گیا ہے اور اس کا وہی ویک پوائنٹ اس کے لیے سخت امتحان بنتا ہے. اور یہیں پھر صبر اور اجر کی توقع رکھتے ہوئے انسان جب حرام سے بچتا ہے تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ, اس بارے میں واقعی لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے. تو آج یہ جو آیات اور احادیث آئی ہیں, ضرورت اس بات کی کہ پوسٹر بنا دیا جائے اور وہ بہت زیادہ عام کیا جائے, کیونکہ یہ سوال مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے کیا اور وہ اس کا قرآن و سنت سے جواب چاہتے ہیں. تو آپ ایسے کریے, آیات قوم لوط کی اس پہ لائیے اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو جمع کر دیجئے تو انشاءاللہ عام افادے کے لیے, تاکہ لوگوں کو کم از کم پتہ تو ہو. یعنی صرف چند لمحوں یا ٹوٹل انسان اس سارے اگر اس کو کاؤنٹ بھی کرے تو آپ دیکھیں کہ زیادہ زیادہ پوری زندگی میں کتنے گھنٹوں یا کتنے لمحوں کی لذت ہوگی, اور اس کے مقابلے میں جو سزا ہے اور جو عذاب ہے اور تکلیف ہے وہ کتنا دور رس ہے. یعنی انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنی جنت کے لیے ناپاک لوگوں کو منتخب کرے گا, بے حیا لوگوں کو منتخب کرے گا, اس کی حدود توڑنے والوں کو منتخب کرے گا, تو کیا توبہ نہیں کر لینی چاہیے؟ آپ بتائیے. ایک تو جیسے بات ہو رہی ہے نا یہاں پر کہ ایک ہم بعض پردے کو ایک بڑے کانسیپٹ میں دیکھتے ہیں, مرد عورت کی بات آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں عورتوں سے بھی شرم و حیا نہیں کرتی, مرد مردوں سے نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی آتا ہے. عورتیں عورتوں سے سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا پردہ نہیں ہے اور شاید ہم گفتگو میں بھی اگر تھوڑا سا لوز کر جائیں ٹاک کو تو اتنا کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اہم سبب بنتا ہے اس چیز کا. دوسری بات یہ کہ شاید بچوں سے بھی اب بہت کھل گئے ہم, جس کی وجہ سے وہ جو ایک شرم و حیا کا ایک حجاب تھا وہ اٹھنے کی وجہ سے بھی جب ہم آپس میں کر لیتے تو بچہ جواب میں ہم سے نہیں کرتا, وہ کہیں اور کرتا ہے, وہ والی بات جو ہوتی ہے کہ حیا اور ایمان تو ساتھ ساتھ ہیں. آپ جی, اس میں دو باتیں میں جی کہنی تھی. پیرنٹس عام طور پر جہاں بچیوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں تو اپنے لڑکوں کے حوالے سے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن بچیوں کے ساتھ دوستی کے حوالے سے بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بچی کس طرح کی بچی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے. اسی طرح لڑکوں کا معاملہ ہوتا ہے تو مائیں جو ہیں وہ کہتے ہیں دوست آیا تمہارا, اور اس کو لے کے وہ جہاں جس طرح جیسے بیٹھے ان کی کردار اور اخلاق کے متعلق کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اس کا دوست ہے اور اس کو لے گیا. اور اسی طرح کچھ لوگوں کی ایسی آپس میں یعنی ایک ہی جنس کے لوگ, ان کی آپس میں اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اٹھنا بیٹھنا سونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ اپنا بیڈ ادھر سے ادھر ہٹا لیں تو وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہٹایا جائے تو کہتے ہیں کہ شک کیا ہے, اور نہ ہٹایا جائے تو اتنی زیادہ اکٹھا, یعنی وہ کوئی ایک دوسرے سے الگ ہونا برداشت نہیں کرتے. تو وہ کس چیز کے زمرے میں آئے گا؟ اگر وہ اسی خرابی کی طرف جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو راستہ جا رہا ہے اور جو اسباب ہیں وہ اسی میں شمار ہو جاتے ہیں. پھر جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.